بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین، آپ کی خدمت میں صفات ثبوتیہ میں سے، صفات کمالیہ میں سے وہ صفات جو صفات فعلی ہیں ان کا بیان جو جاری تھا اور بحث و گفتگو کی جا رہی ہے، اور اس میں سے ایک صفت جو ارادہ کرنا اور ارادہ رکھنا یا مرید ہونا وہ بیان کی جا چکی ہے، اور دوسری صفت جس کا آغاز ہم نے کیا ہے کہ صفات ثبوتیہ میں سے ہے، اور وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اللہ تعالیٰ صاحب کلام ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کروں، جب اللہ کے متکلم ہونے کی صفت کا تذکرہ آیا ہے اور اس صفت کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں توجہ فرمائیے کہ یہ علم کلام یعنی اصول دین کے مباحث دلائل کے ساتھ مختلف مکاتب فکر اور مختلف مسالک کے مختلف نظریات کے جو عقائد ہیں، ہر توحید میں اصول دین میں سے ہر ایک چیز میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان مباحث میں اور اسی طرح ان سے ریلیٹڈ اور مربوط بہت سارے دوسرے مسائل جو ہیں، ہم جب عنوان کرتے ہیں وجود باری تعالیٰ کی بحث ہوتی ہے، توحید کی بحث ہوتی ہے، اور پھر توحید کی بحث جب ہوتی ہے تو پھر تمام صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی بحث عقائد میں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ اصول دین میں عقائد کے سلسلے میں جو مباحث ہیں، دلائل کے ساتھ مختلف نظریات اور مختلف گروہوں کے نظریات اور مختلف مکاتب فکر اور مختلف عقیدوں کے مسالک، ان کے نظریات اور عقیدوں کا ذکر دلائل کے ساتھ اور پھر بحث کرنا کہ کون سا نظریہ صحیح ہے، یہ کہلاتا ہے علم کلام۔ اور عقائد کے بعد جب ہم کرتے ہیں علم کلام نہیں عقائد، تو عقائد میں جو ہمارا عقیدہ ہے ان عقائد کو بیان کیا جاتا ہے مختصر دلائل کے ساتھ اور عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ، اس عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے، اور کبھی کبھار البتہ عقائد کی گفتگو میں دیگر مسالک اور دیگر جو گروہ ہیں نظریاتی، ان کی بات جو ہے وہ کبھی کبھار پیش کر دی جاتی ہے تقابل کے لیے یا کمپیریزن کے لیے، تاکہ جو اپنا عقیدہ ہے وہ روشن اور واضح ہو سکے۔ تو یہ عقائد اور علم کلام کے لحاظ سے جو ٹرم اور جو یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے ان میں فرق جو ایک ہے وہ میں نے آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا تاکہ توجہ رہے اس نقطے کی جانب۔ اور اب دیکھیے علم کلام کی مباحث، علم کلام کی ابحاث قدیم زمانے سے جب اس علم کلام کی تاریخ دیکھی جائے، اور انشاءاللہ کسی اور مناسب موقع پر جو بنیادی طور پر جو تین مسالک ہیں وہ تین گروہ ہیں، اشاعرہ، معتزلہ اور ہم امامیہ
کا جو مکتب ہے، مکاتب فکر ہیں، یہ مسالک ہیں جو 3 بنیادی طور پر ان کے بارے میں انشاءاللہ ایک مختصر سی وضاحت اور تاریخی اعتبار سے ان کے بارے میں کچھ معلومات اپنے معزز سامعین کی خدمت میں کسی اور موقع پر ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور ابھی جو ہے وہ صرف یہاں چونکہ متکلم ہونے کی صفت کا تذکرہ آ گیا، لہٰذا میں یہاں ذکر کرتا ہوں کہ ہم یہ اصول دین کے بارے میں جو تفصیلی ابحاث اور مباحث ہیں، وہ بحث و گفتگو ہے دلائل کے ساتھ مختلف مکاتب کے نظریات کو ذکر کرتے ہوئے، اسے علم کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ بس علم کلام میں کئی کتابیں اور یہ ابحاث قدیم زمانے سے چل رہی ہیں، لہٰذا دیکھیے قدیم زمانے سے اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے اور صاحب کلام ہونے کی گفتگو تھی، اور جب شروع میں جب علم کلام کے مباحث اور علم کلام کی یہ ابحاث اصول دین کے بارے میں اور بنیادی عقائد کے بارے میں جب بحث کا سلسلہ ہوتا تھا علماء میں، تو وہاں اللہ کا متکلم ہونا اور یہ متکلم ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ کی یہ زیر بحث تھی، اور اس بارے میں بحث و مباحثہ اور گفتگو ہوتی تھی دلائل کے ساتھ۔ لہٰذا کلام خدا کے بارے میں جب بحث ہوتی تھی تو یہ اصول دین کے بارے میں مباحث کو کرنا، اس علم کا نام ہی علم کلام رکھ دیا۔ یعنی یہ بحث اتنی نقطہ عروج پر تھی اور اتنی زیادہ اسلامی معاشرے میں اسکالرز کے درمیان اور علماء کے درمیان یہ موجود تھی گفتگو اور بحث، اس حد تک اہمیت کی حامل تھی اور اس حد تک کلام کے بارے میں گفتگو عروج پر تھی کہ اصول دین کے مسائل کے بارے میں، عقائد کے بارے میں گفتگو و مباحث کو، اس علم کو نام ہی علم کلام دے دیا گیا۔ علم الکلام اس اعتبار سے اس علم کا نام رکھ دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ عزیزان گرامی، یہ صفت متکلم ہونا، تو اس میں بہت ساری بات ہے کہ کلام الہی سے اب مراد کیا ہے؟ صاحب کلام ہونا، اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا، اور اللہ تعالیٰ کلام والا اللہ ہے۔ اللہ یہ پروردگار کی صفت یہ ہے کہ یہ کلام والا خدا ہے۔ یہ کلام والا پروردگار ہونا اور صاحب کلام ہونا یا متکلم ہونا، یا یہ صفت پروردگار عالم کی کہ وہ متکلم ہے، اس صفت کی شناخت اور معرفت جب حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے اللہ کے متکلم ہونے کا معنی کیا ہے، میننگ کیا ہے کہ اللہ متکلم ہے، کلام الہی کا کیا معنی ہے؟ یہ سوال جو ہے سب سے پہلے ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، اور پھر کلام الہی کے سلسلے میں جو ایک طولانی بحث اور مباحثہ اور ابحاث جو علماء اور اسکالرز کے درمیان ہوئی ہے عزیزان گرامی، اس میں پھر یہ ایک بحث ہے کہ بھئی کلام الہی یہ صفت ذاتی ہے اور قدیم ہے یا نہیں، یہ صفت فعلی ہے، اور یہ فعل پروردگار ہونے کے اعتبار سے ایک صفت ہے جو جب فعل کو اللہ انجام دیتا ہے تو یہ صفت آشکارا ہوتی ہے، اور اس وقت اس صفت کا ادراک ہوتا ہے ہمیں۔ پس وہ فعل کو انجام دینے کی مناسبت سے جب اللہ نے فعل دیا، متصف ہے اس صفت کے ساتھ، اور اس فعل کو انجام دینے والا ہے، دوسرے الفاظ میں اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب آج میں ایک حد تک اپنی گفتگو کو پہنچاتا ہوں، اور اس کے بعد جو چند نکات رہ جائیں گے انشاءاللہ ان کو اگلے پروگرام میں آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، وہ بیان کیا جائے گا۔ تو دیکھیے، اگر کلام الہی کا معنی یہ ہو کہ متکلم ہونا، یعنی اللہ کلام کو اور یہی الفاظ کو، ورڈز کو جس شے میں چاہتا ہے وہ وجود میں لے آتا ہے۔ انسان جب متکلم ہے اور کلام کرنے والا مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایسی مخلوق ہے کہ جو متکلم ہے، کلام کرنے والی مخلوق، تو انسان کا متکلم ہونا یا صاحب کلام ہونا یعنی یہ کہ اپنی زبان سے انسان الفاظ، ورڈز
جو ہے وہ ادا کرتا ہے، پیش کرتا ہے اپنے سامعین کے لیے، مخاطبین کے لیے، اور جو کچھ اپنے ذہن میں مطلب ہے، جو کچھ معنی ہے، اس مطلب کو، اس معنی کو الفاظ میں ڈھال کر الفاظ پیش کرتا ہے، اور وہ الفاظ اس مطلب کی معنی کی عکاسی کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے مائنڈ میں کیا ہے، وہ مطلب کیا ہے، اس مطلب کو کیسے ہم سامعین کو سمجھائیں اور مخاطبین کے لیے بتلائیں۔ عزیزان گرامی، یہی الفاظ ہیں جو ہم اپنی زبان سے پیش کرتے ہیں سامعین کے سامنے، یہی الفاظ ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں اور سامنے والے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ جب یہ الفاظ پیش ہوتے ہیں تو یہ الفاظ عکاسی کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں اس میننگ کو، ان مطالب کو جو ہمارے ذہن میں تھے، وہ ہم نے جو کچھ تھا ذہن میں مطلب الفاظ میں ڈھال کر پیش کیا، الفاظ نے ان مطالب کو واضح کیا سامعین کے ذہن میں، سامعین کے نزدیک کہ ہمارے ذہن میں کیا مطلب تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ الفاظ کا وجود میں لے آنا کسی شے میں، متکلم ہونا، یوں بیان کیا ہے علماء کلام نے بہت سونے، تو یہ اس معنی میں متکلم ہونا کہ اللہ جب چاہے کلام کو اور الفاظ کو وجود میں لاتا ہے کسی بھی شے میں، تاکہ وہ کلام جس مطلب کی عکاسی کر رہا ہے، وہ مطلب جو اللہ کا مطلب ہے، اس مطلب کو بیان کریں یہ الفاظ اور واضح کریں سننے والے کے لیے، مخاطبین کے لیے۔ جیسے مثال، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ، اسی لیے لقب اس پیغمبر کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے، لہٰذا اللہ سے کلام کرنے والے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے ان سے کلام کیا۔ تو اللہ نے ان سے کیسے کلام کیا اور حضرت موسیٰ کیسے ہم کلام ہوئے اپنے پروردگار کے ساتھ کوہ طور پر؟ تو عزیزان گرامی، تفاسیر اور روایات یہ بتلاتی ہیں کہ، اور قرآن مجید میں جو آیات اس مطلب کی عکاسی کرتی ہیں، بتلاتی ہیں کہ اللہ نے درخت میں آواز کو پیدا کر دیا، وہ الفاظ جو ہے وہ وہاں ایک درخت سے ظاہر ہوئے اور سنائی دی حضرت موسیٰ کو۔ لہٰذا اللہ جس شے میں چاہتا ہے آواز کو اور الفاظ کو وجود میں لاتا ہے، تاکہ وہ الفاظ، وہ آواز، وہ الفاظ عکاسی کرے ایک مطلب کی، اور وہ مطلب اللہ ان الفاظ کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے دوسرے تک پہنچاتا ہے، دوسرے تک منتقل کر دیتا ہے وہ مطلب الفاظ کی صورت میں، یوں اس انداز میں۔ لہذا اس معنی میں اللہ کا متکلم ہونا، عزیزان گرامی، یہ متکلم ہونا اور صاحب کلام ہونا اگر اس معنی میں ہے، جیسا کہ بعض علماء نے اس طریقے سے یوں بیان کیا ہے، اور یہ صفت، اور اللہ قادر ہے، قدیر ہے اپنے مطلب کو سمجھانے کے لیے کلام کو وجود میں لے آ سکتا ہے کسی بھی شے کے اندر، تاکہ وہ کلام جب وجود میں آئے، الفاظ جب آشکارا ہوں، تو وہ کلام اور وہ الفاظ عکاسی کریں اور اس مطلب کو واضح کر دیں سننے والے کے لیے، جیسے حضرت موسیٰ کے لیے اللہ نے مطلب کو واضح کیا الفاظ کے ذریعے اور کلام کے ذریعے جو ظاہر ہوا تھا۔ تو اس معنی میں متکلم ہونا، عزیزان گرامی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت پھر کیا ہے؟ صفت فعلی ہے۔ یہ بات بھی روشن ہو جاتی ہے کہ یہ صفت اس معنی میں اگر ہو کلام الہی، تو پھر یہ صفت فعلی ہے عزیزان گرامی، یعنی یہ فعل خداوند متعال ہے۔ جب یہ فعل ہے تو اللہ اس فعل کو جب انجام دیتا ہے تو اس کے لیے سامنے کوئی شخص ہو، سامنے کوئی ہستی ہو، سامنے کوئی وجود ہو کہ جس کو سمجھانے کے لیے اللہ ایک شے میں الفاظ اور کلام کو وجود میں لاتا ہے، اور وہ الفاظ اور وہ کلام عکاسی کرتے ہیں اس مطلب کی جو مطلب اللہ نے بتانا چاہا ہے اس سامنے والے کو، جس کے لیے کلام کو اس انداز سے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا اس معنی میں کلام اور کا وجود میں لانا اور اس معنی میں متکلم ہونا، یہ ایک فعل ہے خداوند متعال کا جو اللہ انجام دیتا ہے جب ارادہ کرتا ہے کسی کو کے لیے کلام اس طریقے سے وجود میں لائے اور سمجھائے بات کو، اپنے مطلب کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اور متکلم ہونا
اس معنی میں ہے تو عزیزان گرامی یہ صفات صفات ذاتی میں سے نہیں ہوگی، بلکہ پھر یہ صفت فعلی اور فعل خداوند متعال ہے، اور یوں ہمیں اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کے فعل کی نسبت، اس فعل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یوں کلام کو ایجاد کرنے کے بارے میں ہمیں شناخت حاصل ہوتی ہے، اور یہ صفت فعلی خداوند متعال ہوگی اس صورت میں۔ عزیزان گرامی ہم یہاں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اختتام تک لے جاتے ہیں، اور یہاں ہی جہاں ہم سلسلے گفتگو کو چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ کلام کے بارے میں کچھ ایک دو نکات مزید جو رہ گئے ہیں عزیزان گرامی، ان چیزوں کو ہم اگلے پروگرام میں اپنے معزز سامعین کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور آج کی اس گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک انشاءاللہ اس متکلم ہونے کے بارے میں تمام تر جو گفتگو اختصار کے ساتھ پیش کرنا ہے وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مکمل کر دی جائے گی، اور جو دو تین نکات ہیں وہ اگلے پروگرام میں پیش ہوں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا